اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر 20 سورۃ القصص۔ قصص میں نے ترتیب وار واقعات بیان کرنے ہیں۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ توسین میم حروف مقطعات، تلک یہ آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کتاب مبین کی آیات ہیں۔ نتلو ہم پڑھتے ہیں، علیکا تم پر، من نبأ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی خبر، و فرعون اور فرعون، بالحق کی ٹھیک ٹھیک، لقوم ان لوگوں کے، یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے سے جو ہے وہ کام لینا چاہے تو اس کو کسی لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے واحد ہی جو ہے یہ موسیٰ وہ فرعون کا اور اس کے لشکروں کا جو مقابلہ کیا۔ جس بندے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی کام لینا چاہتا ہے وہ بغیر کسی لاؤ لشکر اور سر و سامان کے اٹھتا ہے، کوئی اس کی مددگار کے لیے نہیں ہوتا ہے، کوئی طاقت بظاہر اس کے پاس نہیں ہوتی، مگر بڑے بڑے لاؤ لشکر اور سر و سامان والے آخرکار اس کے مقابلے میں دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کو جو ہے وہ ہم اگر واقعہ ہم نے پڑھا ہوا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ جیتا کون تھا اور ہارا کون تھا، اور حشر کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ یعنی جو لوگ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہوں ان کو بتانا تو بیکار ہے، البتہ جنہوں نے ہٹ دھرمی کا کفل اپنے دلوں پر چڑھا نہ رکھا ہو وہ اس گفتگو کے مخاطب ہیں۔ یعنی کہ ہم پڑھتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ کس کا قصہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ انا بے شک، فرعون فرعون، علا سرکشی کر رہا ہے، فی الارض زمین میں، وجعل اور اس نے کر دیا، اہلہا اس کے باشندے، شیعا یستضعف، الگ الگ گروہ، کمزور کا رکھا تھا، طائفۃ منہم ایک گروہ ان میں سے، یسبح ذبح کرتا تھا، ابناءہم ان کے بیٹوں کو، ویستحیی اور زندہ چھوڑ دیتا تھا، نساءہم ان کی عورتوں کو، انہ بے شک کانا تھا وہ، من المفسدین مفسدوں میں سے، علی الارض یعنی کہ اس نے زمین میں سر اٹھایا، باغیانہ یعنی کہ ایک ملک میں باغیانہ روش اختیار کی، اپنی اصل حیثیت سے یعنی بندگی کے مقام سے اٹھ کر وہ خود مختاری اور خداوندی کا روپ ڈھا کر متحد بن کے رہنے کی بجائے بالادست بن بیٹھا، یعنی کہ حکمران بن بیٹھا، اور جبار اور متکبر بن کر لوگوں پر ظلم ڈھانے لگا۔ اس نے کیا طریقہ اختیار کیا ہوا تھا کہ ملک کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کیا جائے، کسی کو اپنے پاس سے ہی جو ہے وہ امتیاز یعنی کہ مرتبے دے کر حکمران گروہ ٹھہرایا جائے، اور کسی کو محکوم بنا کر دبا دیا جائے، اور کسی کو پسپا اور لوٹا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دور گزر جانے کے بعد مصر میں ایک قوم پرستانہ انقلاب ہوا۔ قبطیوں کے ہاتھوں میں جب دوبارہ اقتدار آیا تو نئی قوم پرست حکومت نے بنی اسرائیل کا زور توڑنے کی کوشش کی۔ اتنے میں صرف انہیں اس پر صبر نہیں آیا، اس پہ خوش نہیں ہوئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اسرائیلیوں کو ذلیل و خوار کیا جاتا اور انہیں ادنیٰ درجے کی خدمات کے لیے مخصوص کر لیا جاتا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے یہ پالیسی اختیار کی کہ بنی اسرائیل کی تعداد گھٹائی جائے، ان کے لڑکوں کو قتل کر کے صرف ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے، تاکہ رفتہ رفتہ یعنی کہ آہستہ آہستہ ان کی عورتیں قبطیوں کے تصرف میں آتی جائیں اور ان سے اسرائیلی کے بجائے قبطی نسل جو ہے وہ پیدا ہو۔ ایک اور وجہ یہ تھی کیوں نسل کم کر رہے تھے وہ بنی اسرائیل کی، کہ نجومیوں کی پیشن گوئی تھی کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ایک بچے کے ہاتھوں فرعون کی ہلاکت اور اس کی سلطنت کا خاتمہ ہوگا، جس کا حل یہ نکالا کہ ہر پیدا ہونے والا اسرائیلی بچہ قتل کر دیا جاتا، حالانکہ قتل کر دیا جائے، حالانکہ اس احمق نے یہ نہیں سوچا کہ اگر کاہن سچا تو یہ تو ہو کر رہے گا، اگر وہ جھوٹا تو پھر قتل کیوں کروا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے یہ خوشخبری نے منتقل ہوتی چلی جا رہی تھی کہ ان کی نسل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں سلطنت مصر کی تباہی ہوگی۔ قبطیوں نے یہ بات بنی اسرائیل سے جو ہے وہ سنی اور فرعون کو اس سے آگاہ کر دیا، جس پر اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو مروانا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ وَنُرِيدُ اور ہم چاہتے تھے، أَن نَّمُنَّ کہ ہم احسان کریں، عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر جو
علی الذین استضعفوا جو کمزور کر دیے گئے تھے، فی الارض زمین میں، زمین یہاں پہ ملک، ونجعلہم اور ہم بنائے انہیں ائمۃ ونجعلہم الوارثین پیشوا اور ہم بنائے انہیں وارث، یعنی انہیں دنیا میں قیادت اور رہنمائی کا مقام عطا کریں۔ تو بہترین امت کون سی تھی؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل تھی، لیکن انہوں نے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے اپنا یہ ٹائٹل کھو دیا، اور یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ملا ہے بہترین امت، یعنی ان کو زمین کی وراثت بخشیں اور حکمران اور بادشاہی جو ہے انہیں عطا ہو، وَنُمَكِّنَ اور ہم حکومت دیں، لہم انہیں، فی الارض زمین میں، کسے؟ بنی اسرائیل کو، وَنُرِيَ اور ہم دکھا دیں فرعون وحامان اور حامان وجنودہما اور ان کے لشکر، منہم ما ان سے جس کانو یحذرون وہ ڈرتے تھے، یعنی کہ جس چیز کا انہیں جو انہوں نے پیشن گوئی سنی ہے، جس چیز کا انہیں ڈر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھا کر رہنی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا یعنی کہ انہیں یہ خطرہ تھا کہ ہماری جو ہے حکومت چلی جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان سے حکومت لیں گے، وہ ڈر سچ ثابت ہوگا۔ وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے الہام کیا، إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف، أَنْ أَرْضِعِهِ کہ تو دودھ پلاتی رہے، فَإِذَا پھر جب خفتی تو اس پر ڈر، علیہ اس پر ڈرے، فَأَلْقِيهِ تو ڈال دے اسے، فِي الْيَمِّ دریا میں، وَلَا تَخَافِي اور نہ ڈر، وَلَا تَحْزَنِي اور نہ تم غم کرو، إِنَّا بے شک ہم رَادُّهُ اسے لوٹا دیں گے، إِلَيْكَ تیری طرف، وَجَاعِلُهُ اور اسے بنا دیں گے المرسلین رسولوں میں سے۔ اب یہ بات یہاں پہ وحی وہ والی وحی نہیں جو فرشتے لے کر آتے ہیں انبیاء پر، یہ وہ وحی ہے الہام، یعنی کہ دل میں بات ڈالنے والی جو ہے وہ الہام کہلاتا ہے، یہ وہ اوحینا، یہ وہ وحی ہے۔ جو وحی ہوتی ہے وہ فرشتے جو انبیاء پر ہی لے کر آتے ہیں، یہ ہے ایک دل میں بات اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، الہام۔ تو یہ بات جب شروع میں نہیں ڈال دی، بلکہ ارشاد یہ ہوا کہ جب خطرہ محسوس کرو، جب تک خطرہ نہ ہو بچے کو دودھ پلاتی رہو، جب راز فاش ہوتا نظر آئے، اندیشہ ہو کہ بچے کی آواز سن کر یا کسی اور دشمن کو اس کی پیدائش کا علم ہو جائے گا، یا خود بنی اسرائیل میں سے کوئی آدمی مخبری کر بیٹھے گا، تو بے خوف و خطرے سے ایک تابوت میں رکھ کر دریا میں ڈال دینا اور غم نہ کرنا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا تھا؟ دریا نیل میں ڈال دیا تھا۔ جب قتل انہوں نے شروع کیا نا لڑکوں کا، جب لڑکوں کو انہوں نے مارنا شروع کیا تو کیا انہوں نے یہ دیکھا، فرعون کی قوم کو خطرہ یہ لاحق ہوا کہ کہیں بنی اسرائیل کی نسل ختم ہی نہ ہو جائے، پھر ہم کس مشقت کا کام لیں گے، جس پر نیا حکم جاری کر دیا گیا کہ 1 سال بچے قتل کے اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ جس سال میں بچے پیدا ہوئے، یعنی کہ جس میں قتل نہیں کیے جاتے تھے، اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جبکہ موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے۔ لیکن یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا سر و سامان اس طرح پیدا فرمایا کہ ایک تو ان کی والدہ پر حمل کے آثار ظاہر ہی نہ ہوئے، بقایا جس سے فرعون کی یعنی کہ جس سے فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں جو ہے وہ آ جاتی، اسی لیے ولادت تو خاموشی کے ساتھ ہو گئی، لیکن ولادت کے بعد قتل کا جو اندیشہ موجود تھا نا، جس کا حل اللہ تعالیٰ نے آپ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں جو ہے وہ ڈال دیا کہ آپ کو ذرا بھی خطرہ محسوس ہو کہ کوئی آپ کے بچے کو قتل کر دینا چاہتا ہے، تو انہیں دریائے نیل میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں رکھ کر بہا دینا۔ فَأَلْتَقَطَهُ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا غم نہ کرنا، کیونکہ اب یہ کیسی والدہ تھی، انہوں نے اپنے بچے کو بھی نہیں دیکھا، تو سب سے پہلے ان کے دل میں اللہ کے حکم کی اطاعت تھی، فرما برداری تھی، اللہ سے محبت تھی کہ یہ کام کرنا ہے، تو انہوں نے دیکھا نہیں، اپنے چھوٹے سے بچے کو، شیر خوار بچے کو انہوں نے اللہ کے حکم سے جو ہے وہ دریا میں ڈال دیا، تابوت میں، جیسے اللہ نے دل میں خیال ڈالا تھا۔ فَأَلْتَقَطَهُ پھر اٹھا لیا اسے آل فرعون فرعون کے گھر والوں نے، لِيَكُونَ تاکہ وہ ہوں لہم ان کے لیے عدو و حزنا ان کے دشمن اور غم کا باعث ان کے لیے، ان بے شک فرعون فرعون و حامان اور حامان و جنودہما اور ان کے لشکر، کانوا تھے خاطئین خطا کار۔ اب یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تابوت جو ہے فرعون کے جو ہے محل کے پاس پہنچ گیا، جو دریا کے پاس ہی تھا، اور وہاں فرعون کے نوکروں نے یہ بچہ جو ہے وہ پکڑ لیا اور باہر نکال لیا۔ تو یہ بچہ کیوں ان کے لیے خطا کار جو ہے وہ بنے گا، وہ غم کا باعث بنے گا، کیونکہ
یہ خط لیکن بچہ انہوں نے اپنے سے اپنا اچھا یہ بچہ انہوں نے اس سے اپنا بچہ اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر لیا تھا، نہ کہ دشمن سمجھ کر۔ انہوں نے تو اس لیے لیا تھا نا کہ بچہ جو ہے یہ آنکھوں کی ہماری ٹھنڈک بنے گا، اور کہا جاتا ہے کہ فرعون کی اولاد نہ تھی۔ انہوں نے دشمن سمجھ کر تو یہ بچے کو جو ہے وہ پرورش اس کی نہیں کی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آسیہ علیہ السلام، فرعون نے کہا کہ اس بچے کو جو ہے قتل کر دیا جائے۔ آسیہ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اس کو ہم جو ہے وہ اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کو پالتے ہیں۔ تو جب یہ چلا گیا یہ بچہ، انہوں نے تو اسے اپنا بچہ اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر لیا تھا، نہ کہ دشمن سمجھ کر، لیکن انجام ان کے اس فعل کا یہ ہوا کہ وہ ان کا دشمن اور رنج و غم کا جو ہے وہ باعث بن گیا۔ کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وہ ان کا دشمن اور رنج و غم کا باعث کیسے ثابت ہوا؟ کیونکہ وہ سب اللہ کے نافرمان اور خطا کار تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کے یعنی کہ جنہوں نے ان کو پالا پرور رہ کر ان کی ہلاکت کا ذریعہ جو ہے وہ بنا دیا۔ وقالت امرأۃ، اور کہا بیوی فرعون کی، قرۃ ٹھنڈک، عین لی لکا میرے لیے، میری آنکھوں کے لیے، اور تیرے لیے، لا تقتلوا تو نہ قتل کر اسے، عسیٰ شاید کہ ان ینفعنا کہ نفع پہنچائے ہمیں، او یا نتخذہ ہم بنا لیں اسے، ولدن بیٹا، وہم اور وہ، لا یشعرون نہیں جانتے تھے۔ یہ اس وقت کہا جب بچے کو تابوت سے دیکھا، ایک حسین و جمیل بچہ انہوں نے دیکھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صورت اس طرح بنائی تھی کہ جو بھی انہیں دیکھتا تھا ان پر فرشتہ ہو جاتا تھا، ان کو بہت جو ہے وہ پیارا لگتا تھا بچہ، ان کی صورت ایسی خوبصورت جو ہے وہ بنا دی، خوبصورت حسین و جمیل جو ہے وہ خوبصورت تھے۔ وَأَصْبَحَ اور ہو گیا، فؤاد دل، ام موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا، فارغہ صبر سے خالی، ان تحقیق کادت قریب تھا، لا تبدی کہ ظاہر کر دیتی بھی اس کو، لولا اگر نہ ہوتا، الربطنا کہ گرا لگاتے ہم، علی قلبہا اس کے دل پر کہ وہ رہے، من المؤمنین وہ یقین کرنے والوں میں، یعنی شدت غم سے یہ ظاہر کر دیتی کہ یہ ان کا بچہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا جس پر انہوں نے صبر کیا، اور یقین کر لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس موسیٰ علیہ السلام کو اسی کو باخیریت واپس لوٹانے کا جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ وقالت اور موسیٰ علیہ السلام نے اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا، قالت اس نے کہا، لأختہ اس کی بہن کو، قصیہ اس کے پیچھے جا، فبصرت پھر دیکھتی رہ، بھی اس کو، عن جنب وہ دور سے، وہم اور وہ، لا یشعرون چنانچہ وہ دریا کے کنارے کنارے دیکھتی رہی، یعنی حتیٰ کہ اس نے دیکھ لیا کہ اس کے بھائی فرعون کے محل میں جو ہے، اس کا بھائی فرعون کے محل میں چلا گیا ہے، وحرمنا اور ہم نے روک رکھا، علیہ اس سے، علیہ المرضع اس سے دودھ پلانے والے، من قبل پہلے سے، فقالت وہ بولی، کون؟ موسیٰ علیہ السلام کی بہن، حل کیا، ادلکم میں بتلاؤں تمہیں، علی اہل ایک گھر والے کی بتاؤں، یکفلونہ وہ اس کی پرورش کرے، لکم تمہارے لیے، وہم اور وہ، لہو اور وہ اس کے لیے، ناصحون خیر خواہ ہو، یعنی فرعون کی بیوی جس انا کو بھی دودھ پلانے کے لیے بلاتی تھی، بچہ اس کی یعنی کہ بچہ اسے دودھ ہی نہیں پیتا تھا، کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ یہ سب منظر دیکھ کر بہن بول پڑی، ان کی بہن وہ ارد گرد تھی نا محل کے، جب انہوں نے دیکھا کہ سب دائیاں جو ہیں فرعون کی بیوی نے بلائی ہیں وہ نہیں پی رہا ہے دودھ، تو انہوں نے ان کی بہن نے کہا، میں تمہیں بتاؤں ایسا گھر جو اس بچے کی پرورش کرے گے۔ قدیم زمانے میں کیا ہوتا تھا، ان ممالک کے بڑے اور خاندانی لوگ بچوں کو اپنے ہاں پالنے کے بجائے عموماً اناؤں کے سپرد کر دیتے تھے، اور وہ اپنے ہاں ان کی پرورش کرتی تھیں، جیسے مکہ میں اطراف و نوح کی عورتیں جو ہیں انا گیری کی خدمت کے لیے آتی تھیں، اور سرداروں کے بچے جو ہے دودھ
پلانے کے لیے اچھے اچھے معاوضوں پر حاصل کر کے ساتھ لے جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حلیمہ سعدیہ کے ہاں پرورش پائی، یہی طریقہ مصر میں بھی تھا۔ اس کو الا امی، اس کی والدہ کی طرف کا کئی تقرر، تاکہ ٹھنڈی رہیں، عینھا، اس کی آنکھیں، اس کی آنکھ، ولا تحزن، اور نہ وہ غمگین ہو، لتعلم، تاکہ جان لے، ان کہ وعد اللہ، وعدہ اللہ کا حق سچا ہے، ولکن، لیکن اکثرہم لا یعلمون، ان میں سے بیشتر جو ہے وہ نہیں جانتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ پی لیا تو فرعون نے والدہ موسیٰ علیہ السلام سے محل میں رہنے کی جو وہ درخواست کی کہ آپ محل میں جو ہے وہ رہیں تاکہ بچے کی صحیح پرورش اور نگہداشت جو ہے ہو سکے، لیکن انہوں نے کہا میں اپنے خامند اور بچوں کو چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتی، یہاں نہیں رہ سکتی۔ لیکن بالآخر یہ طے پایا کہ بچے کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں اور وہیں اس کی پرورش کریں، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو، اور اس کی اجرت انہیں شاہی خزانے سے جو ہے وہ دے دی جائے۔ اب اللہ کی قدرت ہے کہ کیا کہنے اللہ کی قدرت کے کہ دودھ اپنے وہ بچے کو پلائیں گی اور تنخواہ فرعون سے وصول کریں گی۔ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے انجام کی حقیقت سے اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں، لیکن اللہ کو اس کے حسن انجام کا علم ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں کہ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم برا سمجھو اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اور جس چیز کو تم پسند کرو اس میں تمہارے لیے شر کا پہلو ہو۔ اس لیے انسان کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ اپنی پسند اور ناپسند سے قطع نظر کر کے ہر معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام کی پابندی کرے، اسی میں اس کے لیے خیر اور حسن انجام ہے۔ ولما، جب بلغا پہنچا، اشدہ، اپنی جوانی کو، واستوى، اور پورا ہوا، یعنی کہ نشوونما پوری ہوگی، وہ جوان ہو گئے، آتیناہ، ہم نے اسے حکمن عطا کیا، حکمن حکمت، و علم اور علم، وکذالک، اسی طرح نجزی المحسنین، ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ حکم سے مراد حکمت، دانائی، فہم و فراست اور قوت فیصلہ، اور علم سے مراد دینی اور دنیاوی دونوں علوم ہیں۔ ودخل، اور وہ داخل ہو، المدینۃ، شہر، علی حین، وقت پر، غفلت میں، من اہلہا، اس کے باشندے، فوجد، من اہلہا، اس کے باشندے، فوجد، تو اس نے پایا، فیہا، اس میں، رجلین، دو آدمی، یقتتلان، وہ باہم لڑتے ہوئے، ھذا، یہ، من شیعتہ، اس کی برادری سے، وھذا، اور وہ دوسرا، من عدوہ، اس کے دشمن میں سے تھا، یعنی کہ ایک بنی اسرائیل کا جو ہے وہ آدمی لڑ رہا تھا اور دوسرا فرعون کا تھا۔ فاستغاثہ الذی، تو اس نے مدد مانگی، کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ کس نے مدد مانگی؟ بنی اسرائیل میں سے جو آدمی فرعون کے آدمی سے لڑ رہا تھا، من شیعتہ، اس کی برادری سے، علی الذی، اس پر، وہ جو، من عدوہ، اس کے دشمن سے تھا، فوقظہ، تو ایک مکہ مارا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے، فقضی، پھر کام، علیہ، پھر کام جو ہے تمام کر دیا اس کا، یعنی کہ ایک مکے سے کوئی مرتا نہیں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ ایک مکہ کھانے سے ہی مر گیا تو قال، اس نے کہا، ھذا، یہ، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، من عمل الشیطان، یہ شیطان کا کام ہے، انہ، بے شک وہ، عدو مضل مبین، دشمن ہے بہکانے والا ہے کھلا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فوراً جو ہے وہ غلطی کی تو وہ فوراً سے اللہ سے معافی مانگی۔ تو مغفرت کے معنی ہوتے ہیں درگزر کرنے، معاف کر دینے کے بھی ہیں اور ستر پوشی کرنے کے بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا مطلب یہ تھا کہ وہ گناہ جو انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا اس کے لیے بھی میرے گناہ معاف فرما دے اور میرا پردہ بھی ڈھانک دے تاکہ دشمنوں کو اس بات کا پتہ نہ چل سکے۔ پھر قال، اس نے عرض کیا، ربی، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، ظلمت، میں نے ظلم کیا، نفسی، اپنی جان پر، فاغفر لی، بس مجھے بخش دے، فغفر لہ، تو اس نے بخش دیا، انہ، بے شک، هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو کیا پتہ چلا، جب انسان سے گناہ ہو تو انسان فوراً سے جو ہے انجانے میں ہو، انسان اللہ سے فوراً سے جو ہے وہ توبہ کرے، معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن گناہوں پر کثرت نہ کرتا چلا جائے، اصرار نہ کرے، بار بار گناہ دہراتا نہ چلا جائے۔ قال، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، بما، جیسا کہ، انعمت، تو نے انعام کیا، علیہ، مجھ پر، فلن، تو میں، اکون، ہرگز نہ ہوں گا،
ظہیرا للمجرمین، مددگار مجرموں کا، یعنی یہ احسان کہ میرا فعل چھپا رہ گیا اور دشمن قوم کہ کسی فرد نے مجھ کو دیکھا نہیں اور مجھے بچ نکلنے کا موقع مل گیا۔ اب یہ مراد ہے کہ میری امداد یعنی کہ میری مدد کبھی ان لوگوں کے ساتھ نہ ہوگی جو دنیا میں ظلم و ستم کرتے ہیں۔ ایک مومن کو کبھی بھی ظالم کی مدد نہیں کرنی چاہیے، خواہ وہ ظالم فرد ہو یعنی کہ ایک فرد ہو یا گروہ ہو یا حکومت و سلطنت ہو۔ مشہور تابعی حضرت عطا بن ابی رباح سے ایک صاحب نے عرض کیا کہ میرا بھائی بنی امیہ کی حکومت میں کونے کے گورنر کا کاتب ہے، معاملات کے فیصلے کرنا اس کا کام نہیں، یعنی کہ وہ فیصلے نہیں کرتا، البتہ جو فیصلے کیے جاتے ہیں نا وہ اس کے قلم سے جاری ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ لکھتا ہے ان فیصلوں کو۔ یہ نوکری وہ نہ کرے تو وہ غریب ہو جائے گا۔ حضرت عطا نے جواب میں یہی آیت پڑھی اور فرمایا کہ تیرے بھائی کو چاہیے کہ اپنا قلم پھینک دے، رزق دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ یعنی کہ انہوں نے کہا نا کہ میری جو ہے وہ مدد جو ہے وہ دشمنوں کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہوگی، تو دشمنوں کو ظلم کرنا چاہے وہ کسی فرد پر ہو یا ظلم لکھنا بھی جو ہے، حالانکہ فیصلے تو وہ اس دوسرا کر رہا ہے لیکن وہ فیصلے لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا، وہ چھوڑ دو، وہ کام چھوڑ دو، رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ دینے والا ہے۔ فَأَصْبَحَ، پس صبح ہوئی، فی المدینتی، شہر میں، خائفاً یترقب، ڈرتا ہوا انتظار کرتا، فَإِذَا الَّذِي، تو ناگہاں یعنی کہ اچانک سے وہ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ، اس نے مدد مانگی تھی، اچانک سے وہ پھر آ گیا، بالامس، کل جس نے مدد مانگی تھی وہ پھر آ گیا، یستصرخہ، اور پھر وہ اس سے فریاد کرا ہے، کس سے، بنی اسرائیل کا آدمی پھر کسی سے لڑا ہے، یہ فرعون کے آدمی سے لڑا ہے، دوسرے کسی آدمی سے لڑا ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے اور پھر سے اس نے کل کی طرح آپ سے مدد مانگنا شروع کر دی۔ قال اس کو موسیٰ علیہ السلام نے، اِنَّ، بے شک، لَغَوِیٌّ مُبِینٌ، البتہ تو بہت ہی گمراہ ہے، کھلا، بہت بڑا تو گمراہ ہے۔ دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا ہوا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہیں، سے خطرہ بامتے ہوئے شہر میں جا رہے تھے کہ یک دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا آج پھر سے پکارا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بہت ہی بہکا آدمی، یعنی کہ تیرا کام ہی ہے تو لڑتا رہے۔ فلما، پھر جب ان کے ارادہ، اس نے چاہا کہ ان یبطشا، کہ ہاتھ ڈالے، باللہ، اس پر جو ہوا وہ عدو لہما، ان دونوں کا دشمن، قال، اس نے کہا، بنی اسرائیل کے آدمی کی طرف لپکے نا تو اس کو یاد آیا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے آدمی کو کل مار دیا تھا، یہ مجھے بھی مار دیں گے۔ اس نے کہا تو مجھے مارنا چاہتا ہے جیسا تو نے فرعون کے آدمیوں کو کل مارا تھا، ایک آدمی کو۔ ان نہیں ترید، تو چاہتا ہے، الا، مگر، ان تکونا، صرف کہ تو ہو، جبارن، زبردستی کرتا، فی الارض، زمین میں، وما ترید، اور تو نہیں چاہتا، ان تکونا، کہ تو ہو، من المصلحین، صالحین میں سے۔ یہ پکارنے والا وہی اسرائیلی تھا جس کی مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تھے۔ اس کو ڈانٹنے کے بعد جب آپ مصری کو مارنے کے لیے چلے تو اسرائیل نے سمجھا کہ مجھے مارنے آ رہے ہیں، اسی لیے اس نے چیخنا شروع کر دیا اور اپنی حماقت سے کل کے قتل کا راز جو سارا فاش کر ڈالا۔ تو وجہ، اور آیا، رجل من اقصی المدینہ، آیا ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے، یعنی کہ ایک سرے سے، ایک طرف سے ایک دوڑتا ہوا آدمی ہے، یسعی، قال، اس نے کہا، یا موسیٰ، موسیٰ، ان الملا، بے شک سردار، یأتمرون، وہ مشورے کر رہے ہیں، بکا، تیرے لیے، لیقتلوک، تاکہ تجھے قتل کرتے، تاکہ قتل کر ڈالے، فخرج، پس تو نکل جا، انی، بے شک میں، لکا، تیرے لیے، من الناصحین، تیرے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک خیر خواہ آیا، اس نے کہا یہاں سے نکل جو، آپ کے یہ اب فرعون کے درباریوں کا آدمی تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے یہ ایمان لے آیا ہوا تھا، لیکن یہ ڈر کے مارے جو اپنا ایمان جو ہے وہ یہ اوپن نہیں کر رہا تھا۔ یہ خیر خواہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا، بھاگتا ہوا ہے کہ تمہارے خلاف یہ پلاننگ ہو رہی ہے، آپ یہاں سے نکل جاؤ۔ فخرج، پس وہ نکلا، کون، موسیٰ علیہ السلام، منہا، خائفاً یترقب، وہاں سے ڈرتے ہوئے، انتظار کرتے ہوئے، قال، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، نجنی، مجھے بچا لے، من القوم الظالمین، ظالموں کی قوم سے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جس سے کام لینا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اپنے بندے سے بھی جو ہے کام لے لیتے ہیں، اور کام انسان کرتا نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے، انسان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے دین کا کام کرے، یہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں سے جو ہے اللہ کا کام لیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنے میں ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے شیر خوار کا بچہ جو ہے صرف بات دل میں ڈلی تھی، آئی تھی بات میں دل میں کہ بچے کو بہا دینا، تو انہوں نے اللہ کے حکم پر سر اطاعت جو ہے وہ کر دیا تھا، اپنا سر جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں خم کر دیا تھا۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو سنیں اس پر عمل بھی کریں، اللہ ہمارے عمل بدلے، ہمارا ظاہر باطن جو ہے وہ بدلے، ہماری سوچ کو، ہمارے بولنے کے انداز کو، معاملات کو، ہمارے زندگی گزارنے کے طریقوں کو اللہ ویسے بنا دے جیسے اللہ کو پسند ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہم ویسے بن جائیں، کرنے کو کہا ہم ویسے کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو اللہ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی جو ہے وہ